اگر آپ امت کی علمی روایت کا جائزہ لیں تو 3 ہی بڑے رجحانات پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت بڑی روایت ہے تصوف کی روایت، اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ روایت کہ جس نے اقصائے جہاں میں، اکناف عالم میں اپنا ایک روپ قائم رکھا ہے، وہ فقہی روایت ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں گزشتہ چند صدیوں میں جس فکر نے خود اس فقہی روایت کو اپنی نہاد میں لے لیا، وہ سلفی روایت ہے۔ ان تینوں پریویلنٹ اسکول آف تھاٹس کا آپ جائزہ لیں تو جو مشترک چیز آپ کو ان میں نظر آئے گی وہ مشترک چیز یہ ہوگی کہ جو حیثیت اللہ کی کتاب کو دینی چاہیے ہے، جس کا مطالبہ خود وہ کتاب کرتی ہے، ہم وہ حیثیت اس کو دینے پر تیار نہیں ہیں۔ ایک روایت ہے جس کے اندر قرآن مجید جس چیز کو موضوع بنا کر کہتا ہے کہ متشابہات کے در پہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال اور اس کی صفات سے تم پہچانو، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یہی دنیا میں تمہارا امتحان ہے۔ اللہ تمہیں اپنا وجود اس طریقے سے سامنے لا کر نہیں دکھائے گا، کیونکہ اگر اس نے دکھا دیا تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ اس کی حقیقت کے در پہ نہ ہو، اس کے مواجہے کی تمنا اور آرزو اپنے دل میں نہ رکھو، بلکہ ان حقائق کو دیکھو آفاق و انفس میں جو اس نے رکھ دیے ہیں۔ لیکن ایک روایت کا یہ اصرار ہے کہ نہیں، ہم اس سے آگے بڑھیں گے، اور ہم آگے بڑھ کے چلے اور ریاضتوں کے نتیجے میں دین کی متبادل راہیں بنائیں گے، اور پھر پورے کے پورے اس میں بیت کے سلاسل ہوں گے، اس میں فنا فی الشیخ کے تصورات ہوں گے، اس میں پھر فنا فی الرسول سے گزرتے ہوئے فنا فی اللہ تک پہنچیں گے، اور پھر آخر میں جا کر جو حقیقت ہے کہ جس سے یہ خدا کی کتاب روکتی ہے کہ کبھی بھی متشابہات اور حقائق کے در پہ مت ہونا، اس کے حصول میں پوری کی پوری عمریں گوا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دوسری روایت کو دیکھیں، اس روایت کا یہ اصرار ہے کہ مذہبی علماء کا جس بات پر اتفاق ہو چکا ہے، جس کو بالعموم اجماع امت کہا جاتا ہے، اگر اس کے سامنے سورج سے بھی روشن دلائل آ جائیں گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے سامنے آپ قرآن و سنت کے نصوص سے باہرہ پیش کریں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اجماع ہمارے لیے حجت ہے۔ یہی خدا کی کتاب اس بات کو موضوع بنا کر کہہ رہی ہے کہ حق و باطل کے باب میں لوگوں کی تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہی کتاب جس زمانے میں آ رہی ہے، اپنے مخاطبین کو جو اس کی مذہبی روایت موجود ہے اور جو اجماع پر کھڑی ہوئی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ سیدنا مسیح اللہ کے بیٹے تھے، ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ نسخ شریعت ہو چکا ہے، ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ تسلیس کا عقیدہ برحق ہے، ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ کفارے کا عقیدہ درست ہے، اور ہمارا تو اجماع ہے اس بات پر کہ پیغمبر صرف ہماری روایت میں آئے گا۔ قرآن مجید نے ان کے اس اجماع کو پر کاہ کے برابر بھی نہیں سمجھا، اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ حق و باطل کے باب میں کبھی بھی اس چیز کو پیش نظر بھی مت رکھنا کہ لوگوں کے اکثریت اور لوگوں کی تائید اور لوگوں کی نصرت سے کوئی دینی رائے قائم کی جائے تو تمہارے لیے حق و باطل کا وہ معیار بنے۔ حق و باطل کا معیار اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ میزان ہے جس کے اوپر پرکھ کے نظریات کو اپنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ تیسری روایت کو دیکھیے، اس کے ہاں اصل کی حیثیت تاریخ کو حاصل ہے، وہ تاریخ جو سلف خلف سے ان تک منتقل ہوئی ہے، وہ تاریخ جو پیغمبر کی سیرت و سوانح پر بھی مشتمل ہے، آپ کے علم و عمل کی بھی روایت ہے اور آپ کے صحابہ سے بھی آگے منتقل ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر دینی معاملات کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ 3 رجحانات آپ کو امت میں نظر آتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک چوتھا رجحان ہے، اس رجحان کے دائین ہیں، اس رجحان کو دنیا میں لے کر متعارف کرنے والے وہ لوگ ہیں، وہ اباقر علماء ہیں جن کی روایت کے مدنہ سے طالب علم ہیں۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے استاد جناب مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، ان کے استاد جناب مولانا حمید الدین فراحی صاحب، ان تینوں کا یہ اصرار ہے کہ دین کے معاملے میں ایک حرف نہیں کہا جا سکتا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے بغیر۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، یہ دعوت ہے جس کو لے کر وہ اٹھے ہیں، اور دنیا کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت غیر مترکبہ کو پہچانو، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتی ہے، لیکن تم اس کی طرف نظر التفات بھی نہیں کرتے۔
نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس نقطے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی بتانے کی صحیح کی کہ اس کتاب کی نوعیت کیا ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب میں بات کیسے کی جاتی ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے اصول و مبادی کیا ہیں، اس کتاب کے ساتھ اپنا زندہ اور بیدار تعلق قائم رکھنے کا رشتہ کیا ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے بتایا کہ خود وہ پیغمبر جو اس کتاب کو لے کر آیا تھا، اس سے وابستہ جو تاریخ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کو بھی اس کتاب کی روشنی میں تم دیکھو گے تو اس تاریخ کی اہمیت بھی تمہارے دلوں میں بڑھ جائے گی۔ تو اس پوری کی پوری دعوت کو جو گزشتہ ایک صدی میں اس فکر فراہی کے علماء نے پیش کرنے کی صحیح کی ہے، اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو امت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا، امت پر اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہو سکتا کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگ جو آپس میں اختلافات میں ایک دوسرے سے سر پھوڑتے ہیں اور نجات کی کوئی راہ ان کو نہیں ملتی، ان کے سامنے اللہ کی کتاب پیش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے علم الکلام کو، اپنی فقہی روایات کو، اپنے تاریخی تنازعات کو، سب کچھ کو اس کی بارگاہ میں لا کر رکھو۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کی یہ حیثیت، اس کی یہ اہمیت، اس کی یہ طاقت، اس کی یہ قدرت پہچاننے پر آمادہ نہیں ہیں۔